حضرت سعد بن ابی وقاص نے انتظار کیا، وہ باہر ہی نکلتے، انہوں نے پہلے سے پلاننگ کی تھی، کوئی مہینے کا راشن لے کے وہ اندر چلے گئے۔ جناب سعد بن ابی وقاص کہنے لگے بھئی اب یہ دیوار تو گرانی پڑے گی، یہ دیوار جی کیسے؟ فرمانے لگے ایمان کی قوت سے۔ آپ نے نا انسانوں کی چار دیواری بنائی، اس دیوار کے گرد صحابی کھڑے کیے، توجہ میری طرف رکھیے گا، یوں چاروں جانب صحابہ کھڑے ہو گئے۔ جب صحابہ کھڑے ہوئے چاروں کونوں میں، اب یہودی، بدھ مت، عیسائی تینوں اندر ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا چلو بھئی ایمان کی قوت سے بولو۔ صحابہ بولے لا الہ لا الہ، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی کا تیغ فسا لا الہ الا اللہ، خودی کا تیغ فسا لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ وہ 3-4 دفعہ کلمہ پڑھا تو دیوالیں ہلنے لگی، کانپنے لگی۔ انہوں نے توڑے دروازے باہر آ گئے، کہنے لگے کیا ہوا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کافرو، بے ایمانو، ابھی تو ہم نے ایمان کا پہلا کلمہ بھی آدھا پڑھا ہے، ابھی تو ایمان کا پہلا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ آدھا پڑھا ہے، اگر محمد رسول اللہ پڑھ لیتے تو تمہارا بچتا ہی کچھ نہ، ابھی تو ایمان کا پہلا کلمہ بھی آدھا پڑھا ہے اور تمہاری دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ اللہ کرے میری ملت ایمان کا کلمہ ہی ڈانٹ کے پڑھنے لگ جائے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے حکم ازاں لا الہ۔ اور یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں، صنم کدا ہے جہاں لا الہ، بارہ پکڑو ان کو مارو۔ جس دن ابو جہل آیا ہے نا بدر میں، اس نے جاسوس بھیجا، محمد بن عینیہ تھے یا عروہ بن مسعود، دو مختلف نام کتابوں میں آتے ہیں، وہ جاسوس چیک کر کے گیا مسلمانوں کو واپس۔ ابو جہل سے کہنے لگا 313 312 بندے، کچھ بچے ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ کمزور ہیں۔ ابو جہل بڑا کھل کھلا کے ایسا کہنے لگا ان کو نا پشتوں پہ باندھ لو، گھوڑوں کی پشتوں پہ، جنگ کیا کرنی ہے، تلواریں ان کے پاس کوئی نہیں، لڑ یہ نہیں سکتے، باندھ لو، لے چلتے ہیں مکے، وہاں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ محمد بن عینیہ کہنے لگے ابو جہل ہوش کر، ہوش کر، تلواریں کوئی نہیں، زرہیں کوئی نہیں، پر میں ان کا ایمان دیکھ آیا، میں ان کا ایمان۔ فرمایا سب نے جھولیاں اٹھائی ہو رہی ہیں، کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں واپس نہ بھیجنا، ہم تیرے نبی کے قدموں پہ قربان ہونے آئے۔ ان کا ایمان میں حضرت خالد بن ولید نے حملہ کیا ملک شام پہ، حملہ کیا، یہودی باہر نہیں نکلتے، باہر نکلے ان کا بہت بڑا لیڈر مذاکرات کرنے آیا تو ہاتھ میں زہر کی پڑیا ہے۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ مذاکرات کرنے آیا تو یہ کیا؟ کہنے لگا زہر، کیا مطلب؟ کہنے لگا اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو زہر کھا کے مر جاؤں گا، مسلمانوں کو کبھی اقتدار نہیں دوں گا۔ تو آپ فرمانے لگے زہر بھی تب بھی اثر کرے گا نا جب میرا اللہ چاہے گا۔ کس کی قوت؟ ایمان کی۔ کس کی قوت؟ زہر کب اثر کرے گا؟ جب اللہ۔ تو کہنے لگا یہ بڑا زہریلا زہر ہے ہمارے علاقے کا، یہ تو کسی کے ناک میں ذرا ہوا سے چلا جائے تو بندہ مر جاتا ہے۔ آپ فرمانے لگے بندہ تب بھی مرتا ہے جب اللہ مارے، اور جسے اللہ نہ مارے مر سکتا۔ وہ کہنے لگا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا لاؤ ادھر۔ حضرت خالد بن ولید، او بھائی طاقت ایمان کی قوت سے ملتی ہیں، ہمت ایمان کی قوت سے۔ فرمایا بلا سارے یہودی، سارے آ گئے۔ فرمایا تم کہتے ہو زہر ہوا کے ذریعے ناک میں بھی چلا جائے تو بندہ مر جاتا ہے، پوری پڑیا زہر کی جناب خالد کھا گئے، پانی کا گلاس پی گئے، 18 رکعتیں نفل بھی پڑھ گئے۔ ہر 2 رکعتوں کے بعد پیچھے پلٹ کے دیکھ دے تو کتنے یہودی کلمہ پڑھ جاتے ہیں، کتنے غیر مسلم۔ یہ کس کی طاقت ہے؟ بولے تو صحیح ہے، بولے۔ ایمان بڑا قوت والا ہوتا ہے، بڑا قوت والا۔ اس کا پتہ کب چلے گا کہ ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ کروڑوں ناجائز روپیہ سامنے پڑا ہو اور بچہ عید کے لیے کپڑے بھی مانگ رہا ہو، لیکن انسان ناجائز پیسے کو ہاتھ نہ لگائے، بچے کو تسلی دے کے سلا دے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان اس کے پاس ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحاشا، خوبصورت عورت، بری عورت، خوبصورت بھی ہو بری بھی ہو اور دعوت گناہ بھی دے، بچہ جوان بھی ہو خوبصورت بھی ہو خواہشات بھی ہو، اور پھر بھی وہ کہے انی اخاف اللہ، نہیں بھئی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس ایمان ہے۔ یہ تو روز ہمیں پتہ چلے گا، روز پتہ چلے گا۔ میرے دوست اپنے ایمان کو دیکھ۔ حضرت مصعب بن عمیر جنگ احد میں میرے نبی، اور یہ بڑا لاڈلا صحابی ہے میرے رسول کا، بڑا لاڈلا،
مجھے اس شخصیت سے بڑا پیار ہے. ان کا جو بھی کہیں مجھے ارشاد کوئی قول ملتا ہے تو میں الگ سے ڈائری پہ لکھتا ہوں. حضرت مصعب ابن عمیر کو احد میں حضور نے جھنڈا دیا تھا. ہاتھ میں جھنڈا تھا تو کافر نے ہاتھ کاٹ دیا. جناب مصعب ابن عمیر نے دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا. جب وہ بھی ہاتھ کٹ گیا تو دو کٹے ہوئے ہاتھوں سے جھنڈا پکڑا. اور جناب مصعب ابن عمیر کے جب لاش کے قریب میرے نبی پاک گئے تو کٹے ہوئے ہاتھوں سے جھنڈا انہوں نے سینے سے لگایا ہوا. سینے سے میرے نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آئے اور حضور نے رو کے فرمایا یہ مصعب کے ایمان کا جھنڈا تھا جسے وہ ساتھ لے کے دنیا سے چلا گیا. یہ اس نے زمین پر گرنے اپنے ایمان کو دیکھو, ایمان کو پرکھو, ایمان پر محنت کرو. سب سے پہلی بات تو یہ کہ قدر کرو کہ ہم مسلمان ہیں اپنے دین کی. دوسری بات قرآن پاک کے ساتھ پیار کرو. تیسری بات شہادت کی آرزو. چوتھی بات ایمان کو مضبوط کرو. ایمان کو بولیے ایمان کو. اللہ فرماتا ہے تم ایماندار رہنا میں تمہارے ساتھ رہوں گا. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. یہ پختہ ہوتا کیسے ہے؟ اقبال کہتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کر جو تیرا ایمان پختہ کر دے. ایسے لوگوں کی سنگت میں رہا کر جو تیرے ایمان کو, کہتے ہیں وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق. وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے قریب دنیا داری آ سکی نہیں آئی. حضرت ابو بکر صدیق نے پانی مانگا تو لوگوں نے دودھ دیا, فرمایا پیچھے کرو. ابو بکر نے نعمتیں چھوڑ دیے. اب ابو بکر وہ والا کام کرتا ہے جو رسول پاک نے کیا ہے. فرمایا نہ دودھ شاید پیش نہ کرو, جو مانگتا ہوں بس وہ دو. حضرت ابو بکر صدیق نے بڑے مالدار تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام جمع ہو کے آئے. کون سا ایسا شخص ہے جس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے؟ تو لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے. پر ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں. حاجی صادق صاحب کو مسجد والوں نے کہا 1000 روپیہ تنخواہ بڑھانی ہے تو حاجی صاحب کہنے لگے میرا بڑا سونا گزارا ہوتا ہے مینوں اینے ہی بڑے نے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابہ اکٹھے ہو کے گئے. کہنے لگے عمر حضور کے زمانے میں بظاہر غربت رہی, جناب صدیق اکبر کے زمانے میں غربت, اب تو بڑی ریل پیل ہے, بحرین سے لاکھوں کا مال آتا ہے, آپ کو بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں, پر آپ وہی پرانا کرتا اور وہی تامت جو کئی جگہ سے سی آپ نے کئی جگہ سے پھٹی. اور حضرت عمر ایک دن عید کی نماز پڑھانے گئے تھے تو ننگے پیر ہی چلے گئے. لوگوں نے کہا جوتا, فرمایا ٹوٹ گیا تھا یار, پہننے کے قابل نہیں تھا. فرمایا ننگے پیر آ گئے اور لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا چھوڑو, عمر کے پاؤں ننگے ہیں لیکن عمر کے کردار میں تو کوئی شک نہیں نا, پیر ہی ننگے ہیں نا, کیا ہوا؟ چھوڑو اس بات کو. کوئی پیار نہیں دنیا داری سے, دولت سے, کوئی چکر ہی نہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے اکٹھے ہو کے کہا یہ ہے امت کے بیدار ہونے کے طریقے جو عرض کر رہا ہوں. کہا جناب آپ اب بڑا مال غنیمت ہے اور جس طرح ہر صحابی کا حصہ ہے آپ کا بھی حصہ ہے, تو ایک نیا کرتا ہی ڈال لیں آپ خرید کے. اب جب مشورہ ہو گیا صحابہ میں تو کہنے لگے عمر سے بات کون کرے گا؟ نیا کرتا پہننے کی عمر سے بات کس کو برا لگتا ہے جی؟ نیا کرتا کون بات کرے گا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا انتخاب ہوا. کہنے لگے مولا علی کی بڑی عزت کرتے ہیں, ان سے بڑا پیار کرتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. تو حضرت علی کو بلایا گیا, عرض کی حضور مہربانی فرمائیں حضرت عمر سے کہے نئے کرتے کے لیے. آپ فرمانے لگے عمر میری بڑی قدر کرتا ہے, بڑی بات سنتا ہے, پر یہ والا کام نہیں میں عمر سے کہہ سکتا, یہ کسی اور سے کہو. تو کہنے لگے آپ رہنمائی کر دیں کس کو کہیں؟ تو جناب علی المرتضیٰ فرمانے لگے اگر حضرت عائشہ صدیقہ سے کہو گے تو عمر فوراً مان جائے گا, وہ مومنوں کی ماں ہیں. صحابہ حضرت عائشہ کے پاس اماں جی عمر کو بلائیں, ان کو کہیں بڑے بڑے سفیر آئے ہوتے ہیں وہی پرانے کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا, فرمایا عمر کو بلاؤ. عمر فاروق دوڑے ہوئے آئے, پردے کے پیچھے حضرت عائشہ کے پاس گھٹنوں کے بل, اماں جی دیر تو نہیں کر آیا میں آنے میں؟ حکم ہو, حضور کے گھر سے پیغام آیا, بڑے بڑے سفیروں کو چھوڑ کے بھاگے. حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی عمر دیکھو جائز پیسے ہوں تو اسلام اچھے لباس سے منع نہیں کرتا, اب بڑا بڑا مال آیا ہے, اب تیرا بھی حصہ ہے, تو صحابہ کرام کی خواہش ہے کہ نیا کرتا پہن لو, بڑے بڑے سفیر آتے ہیں, حرج بھی کوئی نہیں.
जायज भी है, को मना नहीं। हजरत उमर ने गर्दन झुकाई, जी अम्मा जी, जी अम्मा जी, जी अम्मा जी। हजरत आयशा कहती है बात खत्म हुई, उमर ने गर्दन उठाई तो उमर की दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई। कहती है मुझे कहने लगे अम्मा जी मैं तो सिर्फ मस्जिद में देखा करता था, आप तो मुस्तफ़ा को दिन रात देखती थी। जिस तरह के कुर्ते आमना के लाल ने पहने या मुझे भी पहना दो, मैं तैयार हूँ, मैं पहन लूंगा, मैं तैयार हूँ, पर जिस तरह के मेरे नबी ने पहने। हजरत आयशा कहती है मैं फूट के रोई, मेरा पल्लू आंसुओं से भर गया। फरमाती है मैं उमर की बात सुनती गई तो मेरा पल्लू आंसुओं से, मैंने कहा उमर तू जा, तू ठीक है। फरमाती है उमर फारूक सलाम करके उठे, अमीरुल मोमिनीन चले गए। इस कोने में सहाबा छुपे हुए थे, वो आए, कहा अम्मा जी क्या बात हुई? तो मैं फिर रो पड़ी। मैंने कहा क्या बताऊं, तुम्हें पुराने कुर्ते नजर आते हैं, उसे मोहम्मद अरबी के जलवे नजर आते हैं, उसे रसूलुल्लाह का रंग नजर आता है, उसे वो गुलामी नजर आती है। उमर को दुनिया से प्यार, और दुनिया से प्यार नहीं था, दुआ पता क्या थी? यूं झोली उठा के अल्लाह मरजुकना शहादतन फी सबीलिक वजल मौत फी बलद हबीबिक। अल्लाह उमर को बिस्तरे वाली मौत ना देना, मौत शहादत की देना। और मैं मैदान में जाके नहीं मरना चाहता, मुझे रसूलुल्लाह के शहर में मौत चाहिए, बाहर जाके नहीं, यही मैदान लगे मदीने में, यही मौत आए, असबाब बना। मैं मदीना भी नहीं छोड़ना चाहता। ओ भाई इन लोगों को नहीं प्यार था। जनाब सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ तो जहर के असर से, वो जो आपको जहर लगा था, बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कभी कभी वो जो सांप ने डसा था तो कभी कभी उसका असर आता था, बस अल्लाह ने शहादत देनी थी कभी कभी, वरना तो बड़ी शिफाएं थी। हजरत उमर शहीद, हजरत उस्मान, जनाब अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, अली अकबर, अली असगर, हजरत अब्बास, हजरत साद बिन मुआज, हजरत अमीर हमजा, मुसअब इब्न उमैर। मेरे महबूब ने तो लिस्ट बनाई शहीदों की, लिस्ट बनाई शहीदों की। शहादत से प्यार किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने, प्यार किया शहादत से, इसीलिए तो काफिर उठ नहीं सका कि शहादत से हजरत साद बिन मुआज रदियल्लाहु ताला अन्हु को जख्म लग गया, जंग से जिंदा आ गए लेकिन जख्म है, रो के कहने लगे महबूबा सारे शहीद हो गए, मैं ऐसे ही रह गया। हुजूर ने फरमाया नहीं, रब तुझे भी शहादत की मौत ही अता फरमाएगा। उसी जख्म में पर्दा हो गया। मेरे भाई हजरत अमर बिन जमूह रदियल्लाहु ताला अन्हु 4 बेटे लेके ओहद के मैदान में आए, कहा महबूबा मेरे 4 ही थे, मैं सारे ले आया हूँ, सारे ही कबूल है? और मैं ठीक है। फिर खुद भी ज़रा पहन ली, एक टांग से लंगड़े थे, टांग छोटी थी। हुजूर ने फरमाया तूने क्यों लिबास पहन लिया है? कहा हुजूर मैंने भी तो जिहाद पे जाना है ना। तो हुजूर ने फरमाया तेरे 4 बेटे जो जा रहे हैं। तो कहा या रसूलल्लाह क्या लंगड़े जन्नत में नहीं जा सकते? हुजूर लंगड़े अल्लाह को कबूल नहीं, मैं नहीं जा सकता। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, जन्नत तो तेरा इंतजार कर रही है। कहा हुजूर फिर मैं भी जाऊंगा, बच्चे जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा। एक बीबी ओहद के दिन 3 साल का बच्चा लेके घर से निकली, बीबियों को कहती है मेरा खामद भी बदर में शहीद हुआ, भाई भी और बाप भी। आज हुजूर ने फिर बुलाया है, दिल करता था कोई जवान बेटा होता तो मैं पेश करती, पर अब मेरे पास ये 3 साल का ही है। बच्चा लिया, मदीने में मस्जिद नबवी में हजरत बिलाल से कहने लगी 2 मिनट हुजूर का दीदार चाहिए। नबी पाक आए, कैसे आई हो? कहने लगी महबूबा मैं शहीद की बेटी, शहीद की बहन, शहीद की बेवा हूँ, मेरे पास अब जवान तो कोई नहीं, ये 3 साल का ही है। हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया ये करेगा क्या करेगा? कहने लगी हुजूर सुना है असला थोड़ा है, ढाल की जरूरत है, लोहे की ढाल होती थी, जब तलवार आती थी तो आगे की जाती थी। कहा महबूबा मेरा शहीद की अम्मा बनने को बड़ा दिल करता है, ये मेरा 3 साल का ले जाओ, जब तीर आपकी तरफ आया तो मेरा बेटा आगे कर देना, ये ढाल का काम तो देगा ना। हंसते हुए महबूब की आंखों में आंसू आए, बच्चे को पकड़ के सीने से लगाया, माथा चूमा, फरमाया जा तेरे साथ वादा है, कयामत के दिन तुझे शहीद की अम्मा कह के ही पुकारा जाएगा, वादा है तेरे साथ, तुझे शहीद की। मेरे भाई मरने को दिल ही नहीं मुसलमान। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके दिल में कभी शहादत की आरजू पैदा नहीं हुई, उसके सीने में धड़कने वाला दिल मोमिन का है ही नहीं, वो तो मुनाफिक है। जो कभी दीन के रास्ते में शहीद होने को, मेरे भाइयों दीन को बड़ी जरूरत है, बड़ी जरूरत है, बड़ी खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है,
وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے۔ اور ایک شاعر قلم توڑ گیا، کہنے لگا تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا، اپنے اندر دین کا درد پیدا کرو، ذوق پیدا کرو، اپنے اوپر مشقت کرے۔ آج جمعۃ الوداع کا موقع ہے، ہم اکیلے مسلمان نہیں، فلسطین والے بھی مسلمان ہیں، کشمیر والے بھی مسلمان ہیں، بوسنیا والے بھی مسلمان ہیں، افغانستان والے بھی، عراق میں جو لوگ بھیک مانگ کے گزارا کر رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں۔ ہمیں کم از کم ان کے لیے دعا تو کرنی چاہیے۔ حضرت عرفہ بن ربیع حضور کے غلام ہے، وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں جب جبلہ اہم کے خلاف ہم لڑنے گئے تو روم کی فوجیں بھی تھی اور عرب کے دیگر قبائل کی فوجیں بھی۔ کہتے ہیں ہمارے سپہ سالار کا نام حضرت خالد بن ولید تھا۔ حضور کو وقت ملا، مختصر وقت، ظاہراً تبلیغ کرنے کے لیے، پوری دنیا میں دین بھی پھیلانا ہے۔ گھر میں 11 ازواج ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، ان کی اولادیں، سارے کام کاج بھی دیکھنے ہیں۔ لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سارا دن تبلیغ کرتے، ہر غلام کے دکھ سنتے، گھر میں آتے تو اپنے گھر والوں کا خیال کرتے، کام میں ہمارا ہاتھ بٹاتے۔ قربان جاؤں، کہتی ہیں زمانہ سارا سو جاتا لیکن آمنہ کے لال مصلی بچھا لیتے۔ دنیا سو گئی، ساری سب سو گئے، جو خدام تھے، وہ جو غلام تھے، وہ سو گئے۔ صحیح مسلم میں لفظ ملیں گے، سیدہ پاک فرماتی ہیں او میرے نبی کے غلاموں، میں نے یہ رنگ بھی دیکھا ہے کہ حضور نے اتنا کھڑے رہے، اتنا قیام کیا، اتنا قیام کیا کہ مقدس پیروں میں ورم آ گئے، سوج گئے پیر۔ ہم سیر کرنے گئے تو تھک گئے، بات الگ ہے، لیکن ہی تھی، لہذا وہ کچھ اور سوچتے بھی کیسے۔ انہوں نے خیال کیا نیا دین تو ان کی سرداری کو ختم کر دے گا، لہذا وہ بھی قوم کے ساتھ اسلام کے خلاف ڈٹ گئے، دین کی اشاعت کو روکنے پر تل گئے۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کئی جنگوں میں حصہ لیا، انہیں بہت نقصان پہنچایا۔ اس کے باوجود انہیں یہ محسوس ہوتا رہتا تھا کہ قریش چاہے کچھ بھی کر لیں، اسلام کی دعوت کو روک نہیں سکیں گے۔ انہوں نے قریش کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ستانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا، مسلمانوں کا مکے میں رہنا ناممکن بنا دیا۔ آخر مسلمان مدینے ہجرت کر گئے، دین کے تحفظ کے لیے انہوں نے جوابی جنگ کی ٹھانی، چنانچہ غزوہ بدر کا معرکہ ہوا۔ قریش کے بہت سے سردار مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے یا قیدی بنا لیے گئے۔ قریش کی اس ذلت آمیز شکست نے خالد بن ولید کو آگ بگولا کر دیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مسلمان اتنی جلدی اس قدر مضبوط بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اس وقت انہیں کیا معلوم تھا کہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالی نے آسمان سے مدد نازل فرمائی تھی۔ وہ مسلمانوں کے خلاف کوششوں میں سرگرم ہو گئے۔ بدر کی شکست کے بعد قریش نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک اور جنگ لڑی جائے۔ اسلام کو مٹانے کے لیے 3000 کی فوج تیار کی، ساز و سامان سے اس فوج کو لیس کیا گیا اور ارد گرد کے قبائل سے مسلمانوں کے خلاف دشمنی کا معاہدہ کیا۔ اس کے بعد مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ احد کے مقام پر مسلمانوں سے سامنا ہوا، جن کی کل تعداد 700 تھی۔ اس لڑائی کا حال ہم بیان کر ہی چکے ہیں، اس میں ان کے جوہر کھل کر سامنے آئے تھے، لیکن قریش نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا۔ اس طرح مسلمان پھر پاؤں جمانے کے قابل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر خالد بن ولید نے تہیہ کر لیا تھا کہ عرب کے دوسرے قبیلوں کا تعاون حاصل کر کے مسلمانوں کی دعوت کا یکسر خاتمہ کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے عرب قبائل کے 10,000 افراد کا ایک بڑا لشکر جمع کیا۔ اسی لیے اس جنگ کو جنگ احزاب کہا جاتا ہے۔ احزاب عربی میں حزب کی جمع ہے، جس کے معنی گروہ کے ہیں، یعنی اس موقع پر سارے اسلام دشمن گروہ اور قبیلے جمع ہو گئے تھے۔
عرب قبیلوں اور اسلام دشمن طاقتوں پر مشتمل اس لشکر نے مدینے کی طرف پیش قدمی کی۔ خالد اور قریش کے دوسرے لوگوں نے طے کیا تھا کہ وہ مدینے کو لوٹ لیں گے اور مسلمانوں کو غلام بنا کر مکے واپس لے جائیں گے۔ خالد بن ولید کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ جنگ احد میں مسلمانوں کی شکست کا سبب کیا تھا۔ 50 سواروں میں سے بعض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل نہیں کیا تھا، اسی کا نتیجہ شکست کی صورت میں نکلا تھا۔ یہ لشکر مدینے کے مضافات میں پہنچا تو خالد بن ولید اور ان کے ساتھی یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ مسلمانوں نے شہر کو بچانے کے لیے اس کے ارد گرد ایک چوڑی خندق کھود لی ہے۔ خالد ایک تجربہ کار جنگجو ضرور تھے، لیکن یہ عسکری تدبیر ان کے لیے بالکل نئی چیز تھی۔ ان لوگوں نے بار بار خندق پار کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار ناکام ہوئے۔ مسلمان پوری طرح چوکس تھے۔ جس طرف سے بھی خندق پار کرنے کی کوشش کی گئی، مسلمان آڑے آئے اور ایسے ہر دشمن کا صفایا کرتے رہے جو خندق پار کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ محاصرے کو جب 1 ماہ گزر گیا اور کچھ بن نہ پڑا تو خالد بن ولید مایوس ہو گئے۔ انہیں یقین تھا کہ مسلمان ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے تیز آندھی چلی، اس نے کفار کو تتر بتر کر دیا، خیمے اڑا کر رکھ دیے۔ لشکر میں ہولناک افراتفری مچ گئی۔ خالد بن ولید نے انہیں روکنے کی کوشش کی، ان کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ لوگ اچھی طرح محسوس کر چکے تھے کہ مسلمان ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ آخر قریش بھاگ کھڑے ہوئے۔ دشمنوں سے نجات پانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے عمرے کا ارادہ فرمایا۔ وہ معمولی ہتھیاروں کے ساتھ اس امید پر مکے کی طرف روانہ ہوئے کہ قریش انہیں عمرے سے نہیں روکیں گے، لیکن جب یہ لوگ مکے کے نزدیک پہنچے تو وہ آڑے آئے۔ انہوں نے خیال کیا مسلمانوں کی آمد ان کے لیے خطرہ ہے۔ ایسے میں خالد بن ولید کچھ سواروں کے ساتھ آگے بڑھے اور حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کا راستہ روک لیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو للکارا، لیکن وہ تو گھر سے لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، لہذا خاموش رہے۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ ایک صلح نامہ طے کیا۔ طے یہ پایا کہ مسلمان اور قریش مکہ 10 سال تک نہیں لڑیں گے، اور یہ کہ مسلمان اب واپس مدینے چلے جائیں، آئندہ سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں۔ اس معاہدے کی کچھ اور شرائط بھی تھیں۔ بعض مسلمانوں کے خیال میں وہ شرائط پسندیدہ نہیں تھیں، مگر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دم مارنے کی جرأت نہ کی۔ بعد میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ صلح کی شرائط مسلمانوں کے حق میں بہت مفید ثابت ہوئی تھی۔ اس صلح نامے کو باقاعدہ تحریری شکل دی گئی۔ خالد بن ولید اس دوران میں مسلمانوں کی حرکات اور سکنات دیکھتے رہے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان کس طرح رسول اللہ پر جان چھڑکتے ہیں۔ انہوں نے اس حد تک کسی کو کسی کا احترام کرتے نہیں دیکھا تھا۔ اسلام کی دعوت دینے کے وہ کس قدر شوقین تھے، یہ بھی انہیں اندازہ ہوا۔ اس روز کے بعد سے ان پر ایک مایوسی کی حالت طاری ہو گئی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ اسلام کی سچائی کو پوری طرح محسوس کرنے لگے تھے، لیکن اعلانیہ یہ بات کہنے کا حوصلہ ابھی ان میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ آخر کار انہوں نے محسوس کر لیا کہ اب تک وہ جس راستے پر چلتے رہے ہیں اس میں سوائے تاریکی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اسلام کی روشنی انہیں اپنے اندر جذب ہوتی محسوس ہوئی۔ اس طرح انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کے اسلام لانے کی تفصیل ہم آپ کو سنا ہی چکے ہیں۔ اسلام لانے کے بعد خالد بن ولید اسلام کے سچے سپاہی بن گئے اور اسلام پر سختی سے کاربند ہو گئے۔ اسلام کے دفاع کے لیے ہر دم تیار رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جہاں جانے کے لیے کہتے وہ فوراً حکم بجا لاتے، ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کرتے۔ اب اسلام تیزی سے پھیلنے لگا تھا۔ اس زمانے میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلی نمایاں کامیابی جنگ موتا میں حاصل کی۔ اس کا ذکر آپ سن چکے ہیں۔ اس واقعے کے بعد ان کی اصل مجاہدانہ زندگی کی ابتدا ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
قریش مکہ سے حدیبیہ کا معاہدہ کیا تھا۔ اس کی ایک شق یہ تھی کہ 10 سال تک دونوں فریق جنگ نہیں کریں گے، اور جو فریق معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف جوابی کارروائی کی جائے گی۔ چنانچہ قریش نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، مسلمانوں کے حلیف بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ ان سے بڑی غلطی ہوئی، اس غلطی کے نتائج ان کے لیے تباہ کن ہوں گے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں سے نئی شرائط طے کرنے کی کوشش کی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر تسلیم نہ کیا اور ان کے مظالم کا خاتمہ کرنے کا عزم کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدنا خالد بن ولید بھی اسلامی لشکر کے ایک حصے کے سالار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت کی کہ وہ معافی اور نرمی کا سلوک کریں، اس وقت تک خود حملہ نہ کریں جب تک ان پر حملہ نہ کیا جائے۔ خالد بن ولید اپنے دستے کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے، وہ فوراً کعبے کی طرف بڑھے۔ کعبے میں مشرکین نے عبادت کے لیے ہر قسم کے بت رکھے ہوئے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ان بتوں کو توڑنے اور کعبے کے نواح سے بت پرستی کی نشانیاں مٹانے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں داخل ہو کر فرمایا، لوگو آج کے دن تم آزاد ہو، تم میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سن کر خالد بن ولید نے محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر عظیم انسان ہیں۔ جن لوگوں کے لیے آج عام معافی کا اعلان فرما رہے ہیں، کل انہی لوگوں نے آپ کو طرح طرح سے ستایا تھا، ظلم کے پہاڑ توڑے تھے اور ہر قسم کی زیادتی کی تھی، زیادتیاں کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ پھر انہوں نے دیکھا اسلام کا پرچم مکے کی ہر عمارت پر لہرا رہا تھا، فضا اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج رہی تھی۔ ایسا منظر اس سرزمین نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خالد بن ولید دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ اللہ کے حضور سر بسجود ہو گئے، اس کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے لگے جو مسلمانوں کو عطا کی گئی تھی۔ خالد بن ولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت نزدیک رہے، انہوں نے اسلام کے دشمنوں کے خلاف ہر جہاد میں حصہ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد محسوس کیا کہ قبیلہ حوازن اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ آپ نے 12,000 مجاہدین کے ساتھ ان لوگوں پر چڑھائی کی اور انہیں سبق سکھایا۔ خالد بن ولید اس غزوے میں بھی شریک رہے، وہ عرب قبائل کو اسلام کے دائرے میں لانے کی تگ و دو کرتے رہے۔ مکے کے ارد گرد کے قبائل پر غلبہ پانے کے بعد مدینہ واپس تشریف لائے اور حج کی تیاری شروع کر دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 1,00,000 سے زائد مسلمان حج ادا کرنے کے لیے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدنا خالد بن ولید بھی آپ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے میدان عرفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بہت غور سے سنا اور سمجھ گئے کہ آپ کی رحلت کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ حج کے سفر سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہو گئے۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم بہت اداس تھے، انہیں اس بات کی گھبراہٹ تھی کہ کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت نہ فرما جائیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور قیادت کی ابھی بہت ضرورت تھی۔ آخر کئی روز کی علالت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ خالد بن ولید بھی دوسروں کی طرح بہت غمزدہ تھے۔ آخر کار سب نے یہ حقیقت تسلیم کر لی کہ ہر انسان کو ایک دن یہ عارضی زندگی چھوڑ کر دوسرے جہاں جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ دوسری طرف عرب کے بعض قبائل مرتد ہو گئے، چند افراد نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا، انہوں نے مدینے کی مرکزی حکومت کے خلاف ایک فتنہ کھڑا کر دیا۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر نے مرتدوں کو سبق سکھانے کا فیصلہ فرمایا، ان سے مقابلے کے لیے ایک فوج تیار کی۔ طلحہ بن خویلد وہ ناہنجار شخص تھا
جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمار ہونے کی خبر سنتے ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے خالد بن ولید کو پہلے اس کی طرف روانہ کیا۔ آپ منزل پر پہنچے اور طلحہ اور اس کے پیروکاروں کو شکست فاش دی۔ خالد بن ولید اس کے بعد مدینہ طیبہ پہنچے۔ صدیق اکبر نے مہاجرین اور انصار کے ایک لشکر کو ان کی قیادت میں دیا اور مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں روانہ کیا۔ یہ بھی جھوٹی نبوت کا دعوے دار تھا اور اس نے اپنے گرد بے شمار مرتد جمع کر لیے تھے، گویا ایک لشکر اس کے ساتھ تھا۔ سیدنا خالد بن ولید سے پہلے اکرمہ بن ابی جہل اور شرابیل بن حسنہ کی فوج مسیلمہ سے شکست کھا چکی تھی۔ مسیلمہ کو خالد بن ولید کی آمد کا پتہ چلا تو وہ ان کے مقابلے میں 40,000 کا لشکر لے کر میدان میں آیا۔ دونوں فوجیں آپس میں ٹکرائیں، گھمسان کا رنگ پڑا، زبردست جنگ ہوئی، لیکن مسیلمہ کے لشکر میں کسی کمزوری کے آثار نظر نہ آئے۔ آخر سیدنا خالد بن ولید نے ایک جنگی حکمت عملی اختیار کی، پورے لشکر کو قبائل کی بنیاد پر تقسیم کیا، ہر قبیلے کا ایک کمانڈر نامزد کیا اور سب سے فرمایا جان توڑ کر لڑنا۔ اب میں دیکھوں گا کہ کون سا قبیلہ جنگ میں پسپائی اختیار کر رہا ہے اور کون سا پیش قدمی کر رہا ہے۔ اس طرح ہر قبیلے نے بے جگری سے مقابلہ کیا۔ اس طرح مسیلمہ کی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے، وہ پسپا ہوتے ہوتے ایک باغ میں داخل ہو گیا۔ باغ کے گرد مضبوط چار دیواری تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی مرتدوں نے باغ کا دروازہ بند کر لیا۔ دروازہ انتہائی مضبوط تھا، اس کو توڑنا آسان نہیں تھا۔ دوسری طرف دیوار بہت اونچی تھی، اس کو پھلانگ جانا بھی ممکن نہیں تھا۔ مسلمانوں نے باغ کو چاروں طرف سے گھیر دیا اور دروازہ توڑنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ نہ ٹوٹا۔ یہ صورتحال دیکھ کر ایک صحابی سیدنا برا بن عازب نے جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر اپنے ساتھیوں سے کہا، مجھے اٹھا کر دیوار کے اوپر سے باغ میں پھینک دو۔ مسلمانوں نے ایسا ہی کیا، ان کو ہاتھوں اور پیروں سے پکڑ کر جھولا دیا اور اچھال دیا۔ یہ دیوار کے اوپر سے ہوتے ہوئے عین دروازے کے دوسری طرف باغ کے اندر گرے۔ یہ نڈر، پھرتیلا، بہادر، جفاکش اور جانباز صحابی فضا میں لہراتا باغ میں گرا تو مسیلمہ کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ انہوں نے خیال کیا کہ نہ جانے آسمان سے کیا بلا نازل ہوئی ہے، لیکن سیدنا برا بن عازب نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ دروازے کا کھلنا تھا کہ لشکر اسلام نعرہ تکبیر لگاتا ہوا دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ ایک بار پھر گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ مسیلمہ کذاب وحشی بن حرب کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ وہی وحشی بن حرب ہیں جن کے ہاتھوں غزوہ احد میں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا نے جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ اس کے بعد یہ وحشی بن حرب مسلمان ہو گئے تھے اور آج ان کے ہاتھوں اسلام کا یہ بدترین دشمن اپنے انجام کو پہنچا۔ اس کے علاوہ اس کی فوج کے قریباً 1000 افراد بھی مارے گئے۔ باغ کے اندر ہر طرف لاشیں دکھائی دے رہی تھیں۔ اس کے بعد اس باغ کا نام حدیقۃ الموت یعنی موت کا باغیچہ مشہور ہو گیا۔ اس جنگ کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے۔ سرزمین عراق پر سیدنا خالد بن ولید کی قیادت میں پہلی جنگ ذات السلاسل لڑی گئی۔ اسے جنگ حزیر بھی کہا جاتا ہے۔ حزیر خلیج فارس کے قریب واقع ہے۔ مدینے سے بصرہ جاتے ہوئے پہلے حزیر آتا ہے۔ یہاں کا حاکم ہرمز تھا۔ یہ ایران کی حکومت کے ماتحت تھا۔ اس کی ٹوپی میں ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ سیدنا خالد بن ولید 10,000 مجاہدین کے ساتھ عراق کی جانب روانہ ہوئے۔ عراق کی سرحد پر پہنچے تو سیدنا مسنہ بن حارثہ 8,000 مجاہدین کے ساتھ ان سے آ ملے۔ اب خالد بن ولید نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کا سالار مسنہ بن حارثہ کو، دوسرے کا عدی بن حاتم کو مقرر کیا، تیسرے حصے کی قیادت خود اپنے ہاتھ میں لی۔ ادھر ہرمز نے اپنی فوج کی صف بندی اس طرح کی کہ دائیں اور بائیں حصے پر شاہی خاندانوں کے جفاکش شہزادے بطور سالار مقرر کیے۔ میدان جنگ میں جمے رہنے کے لیے تمام فوجی جوانوں نے اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھ لیا۔
عربی میں زنجیروں کو سلاسل کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس جنگ کا نام جنگ ذات السلاسل مشہور ہوا۔ جنگ شروع کرنے سے پہلے سیدنا خالد بن ولید نے ایرانیوں کو اسلام کی دعوت دی۔ ان کے انکار پر آخر جنگ کا آغاز ہوا۔ ہرمز کی فوج نے اس میدان میں پہلے پہنچ کر دریا پر قبضہ کر لیا تھا۔ سیدنا خالد بن ولید نے یہ دیکھ کر اپنی فوج کو صحرا کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ وہاں سورج آگ اگل رہا تھا۔ آخرکار وہ کاظمہ نامی مقام پر پہنچ گئے۔ اس طرح انہوں نے دشمن کو پانی کے چشمے چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ آخر دشمن سے ٹکراؤ ہوا۔ ہرمز ان کے مقابلے میں آیا۔ خالد بن ولید نے اس پر ایسا کاری وار کیا کہ وہ اپنے ہی خون میں نہا کر گھٹنوں کے بل گرا۔ ہرمز کے قتل سے ایرانی فوج کا جوش جاتا رہا۔ مسلمانوں کا رعب ان کے دلوں میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد پرجوش حملوں کی تاب نہ لا کر وہ منتشر ہو گئے۔ فارسیوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور بے شمار فارسیوں کو تہس نہس کر دیا۔ اس طرح انہیں مسلمانوں کے ہاتھوں شرمناک شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اس جنگ کی نمایاں بات یہ تھی کہ خالد بن ولید نے دشمن کی جنگی حکمت عملی کو ناکام بنا دیا اور انہیں اپنی حکمت عملی کے تحت لڑنے پر مجبور کر دیا۔ جنگ کے بعد انہوں نے مدینے میں مال غنیمت میں شامل ایک ہاتھی بھی بھیجا۔ مدینے کے لوگوں نے زندگی میں پہلی بار ہاتھی دیکھا۔ وہ اس قدر ڈیل ڈول والے عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس لڑائی میں ہرمز کی ایک ٹوپی بھی ہاتھ لگی۔ اس ٹوپی میں نہایت بیش قیمت ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ مال غنیمت کی تقسیم کے وقت یہ ٹوپی سیدنا خالد بن ولید کے حصے میں آئی۔ اس کی قیمت کا اندازہ لگایا گیا۔ وہ قریباً 1,00,000 درہم کی ثابت ہوئی۔ پے در پے فتوحات نے جہاں کفار کے اندر ہلچل مچا دی تھی، وہاں مسلمانوں کے حوصلے بہت بلند کر دیے تھے۔ مسلمانوں کا سیل رواں کسی کے روکے رک نہیں رہا تھا۔ بلا شبہ یہ دور مسلمانوں کی تاریخ کا تابناک ترین دور تھا۔ ہیرا اور اب اللہ کے درمیان دریائے فرات کے کنارے الیس نامی علاقہ ہے۔ عراق میں آباد عرب قبائل نے ایرانیوں کے ساتھ مل کر اسلامی لشکر کا مقابلہ کرنے کا پروگرام ترتیب دیا۔ یہ قبائل مسلمانوں سے پے در پے شکست کھانے کے بعد مسلمانوں کے خلاف بپھرے ہوئے تھے۔ چنانچہ اس علاقے میں جمع ہوئے۔ ادھر سیدنا خالد بن ولید نے اس مقام پر پہنچ کر دشمن پر حملہ کیا۔ دشمن کے لشکر میں نامی گرامی شاہ سوار مالک بن قیس موجود تھا۔ وہ آپ کے مقابلے پر آیا۔ آپ نے ایک ہی وار میں اسے ڈھیر کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر دشمن فوج پر ہیبت طاری ہو گئی۔ لشکر کے لیے کھانا تیار تھا، لیکن ان پر ایسا خوف طاری ہوا کہ کھانا میدان میں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اس کھانے میں سفید چپاتیاں تھیں جن سے مسلمان ناآشنا تھے۔ انہوں نے ایسا کھانا پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ مسلمانوں نے بھاگتے ہوئے دشمن کا تعاقب کیا اور انہیں کاٹتے چلے گئے۔ اس لڑائی کو جنگ الیس کہتے ہیں۔ کافروں کے 70,000 کے قریب آدمی مارے گئے۔ اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید ہیرا کی طرف متوجہ ہوئے۔ عرب قبائل کو قابو میں رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ ہیرا پر قبضہ کیا جائے، اس لیے اس عظیم جرنیل نے ہیرا کا رخ کیا۔ یہ علاقہ بھی دریائے فرات کے کنارے واقع تھا۔ سیدنا خالد بن ولید نے کشتیوں کے ذریعے راستہ طے کیا۔ ادھر ہیرا کے گورنر کو اسلامی لشکر کی پیش قدمی کا علم ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے کی کمان میں بہت سے جنگجو روانہ کیے تاکہ مسلمانوں کی پیش قدمی کو ہیرا سے پہلے ہی روک دیا جائے۔ گورنر کا بیٹا خالد بن ولید کے مقابلے میں آیا۔ وہ ان کے ہاتھوں قتل ہوا۔ بیٹے کے قتل کی خبر سن کر گورنر گھبرا گیا اور قلعے میں بند ہو گیا۔ ہیرا میں بہت مضبوط اور عالیشان قلعے تعمیر کیے گئے تھے تاکہ ضرورت کے وقت ان کو اپنی حفاظت کے لیے کام میں لایا جائے۔ لہذا اہل ہیرا مجاہدین سے خوف زدہ ہو کر قلعے میں چلے گئے۔ مجاہدین نے بھی قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ ایک دن اور ایک رات محاصرہ جاری رہا۔ آخر کسی طرح چند مجاہدین قلعے میں داخل ہو گئے۔ اہل ہیرا پہلے ہی حوصلہ ہار چکے تھے، اس لیے صلح پر آمادہ ہو گئے۔
انہوں نے سالانہ 1,90,000 درہم جزیہ ادا کرنا قبول کیا، اور یہ بھی طے ہوا کہ اہل ہیرا مجاہدین کے لیے ایران کے خلاف جاسوسی کی خدمات انجام دیں گے۔ طے پایا کہ مجاہدین ان کی عبادت گاہوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ سیدنا خالد بن ولید نے 1 سال ہیرا میں قیام کیا۔ اس 1 سال کے عرصے میں ارد گرد فوجی دستے بھیج کر نمایاں کامیابیاں حاصل کی۔ سیدنا خالد بن ولید کی دیرینہ خواہش تھی کہ اسلامی ریاست کی شمالی سرحدوں پر رومیوں کا قلع قمع کیا جائے، چنانچہ انہوں نے 36,000 کا لشکر جمع کیا، دلیر اور تجربہ کار سالاروں کو اس کی قیادت سونپی، لشکر کو کئی دستوں میں تقسیم کیا، انہیں حکم دیا کہ الگ الگ دستوں کی صورت میں آگے بڑھیں اور یرموک کے مقام پر جا ملیں۔ اسلامی لشکر جب طے شدہ پروگرام کے مطابق یرموک کے مقام پر جمع ہوا تو پتہ چلا کہ ان کے مقابلے میں 2 لاکھ کا لشکر سفارا ہو چکا ہے۔ اسلامی لشکر کے سالاروں نے آپس میں مشورہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ خلیفہ کو اس صورتحال کی اطلاع دی جائے۔ مدینے میں سیدنا ابو بکر صدیق کو صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے خالد بن ولید کی طرف قاصد روانہ کیا۔ وہ اس وقت عراق کے محاذ پر تھے۔ قاصد کے ذریعے انہیں خلیفہ کا پیغام ملا کہ وہ شام پہنچ کر رومیوں کے خلاف اسلامی لشکر کی قیادت کرے۔ خالد بن ولید روانہ ہو گئے۔ ان کا سفر بہت مشکل تھا۔ صحرا میں سے سفر کرتے ہوئے وہ اپنے 8,000 سپاہیوں کے ساتھ آخر یرموک میں موجود اسلامی لشکر سے جا ملے۔ انہوں نے احتیاط سے صورتحال کا جائزہ لیا، لڑائی کا باقاعدہ منصوبہ تیار کیا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین وثقلین محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق